الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج محرم الحرام کا ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ آج کا وظیفہ ایسا ہے جو بیماروں کو شفا عطا فرمائے گا، جو آسیب زدہ ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، چاہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے، اللہ پاک کے کرم سے آپ کی وہ تمام بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا۔ اور اس وظیفے کی برکت سے وہ لوگ جو آزمائشوں میں مبتلا ہیں، جن کے گھروں میں آفات ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور ہر وہ چیز آپ کو عطا کی جائے گی جس پر آپ راضی ہو جائیں۔ تو آج کا بہت ہی خاص وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، قرآن پاک کی ہر آیت کے بدلے انسان کو بہت کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، ہر مصیبتوں سے نکلنے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے نجات کا حل ہے۔ تو گویا قرآن پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک پورا کا پورا ہی انسان کے لیے شفا ہے، انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی آخرت کے لیے۔ اور جس نے قرآن پاک کو پڑھ لیا، سیکھ لیا، مکمل طور پہ اس سے رجوع کر لیا، تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسے دنیا میں بھی کبھی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور کل بروز قیامت وہ کبھی بھی ذلت میں نہیں پڑے گا، اسے ذلت کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ تو لہٰذا قرآن پاک سے اپنا دل لگا لیجئے، روزانہ کم از کم 3 آیات کی تلاوت کیا کریں، اور 3 آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جو مستند اور صحیح طور پہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے وہ بھی پڑھا کریں۔ تو قرآن پاک کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور ان کا ترجمہ کنز الایمان، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اس سے آپ کو برکتیں بھی نصیب ہوں گی، اور روزانہ 3 آیات آپ جب پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں بھی آ جائیں گی۔ تو آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے۔ محرم کا مہینہ جو کہ رفعتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کر کے اپنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بتا دیا کہ دین کی خاطر ہمیشہ سر کو قربان کیا جاتا ہے۔ جب دین کا نام آ جائے تو پھر سر کی اگر بازی لگانی پڑے تو پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا جاتا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم اگر کسی کو سچ بات بتانے لگیں، اگر کسی کو صحیح راستے میں لانا ہو تو بھی ہمیں تھوڑی سی بھی مشکلات اگر درمیان میں آ جائیں تو ہم وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے صحابہ کرام اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، اپنے ایمان کو ہرگز کمزور نہیں کرنا۔ تو محرم الحرام میں اگر آپ چاہتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہے، کوئی بھی آپ کو کسی قسم کی جسمانی بیماری ہے، جسمانی کمزوری ہے، یا بچوں میں کوئی مسئلہ ہے، بچے دودھ نہیں پی رہے ہیں، یا کسی بھی انسان کے جسم میں کسی بھی آپ میں سے کسی کے جسم پر کوئی پھنسی پھوڑا یا کوئی ایسی وبا نکل آئی ہے، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے آسیب، اپنے گھر سے پریشانیاں، آزمائشیں دور کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں بہت زیادہ سانپ ہیں، آپ کے گھر میں
ایسے حشرات کیڑے مکوڑے آج کل بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ ہیں، آپ ان کو دور بھگانا چاہتے ہیں تو بھی اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ہر مشکل سے آپ کو آسانی ملے گی۔ اگر آپ کے بچوں میں سے کسی کا دماغ بہت کمزور ہے اور اس کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو بھی اس عمل کو کریں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ماہ محرم الحرام کے کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے کب کرنا ہے، جب سورج صحیح سر پر بلند ہو تب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کریں آپ مکمل باوضو ہوں، ظہر کی نماز ادا کر لیجئے اور اب آپ نے جائے نماز پر بیٹھے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک گلاس پانی کا لے لیں اور اب اپنی شہادت کی انگلی اس پانی میں ڈال لیں اور اس کے بعد سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف 520 مرتبہ 520 ٹائم سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، آپ نے 520 مرتبہ یہ پڑھ کر تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ ناس آپ نے 21 بار پڑھنی ہے۔ سورہ والناس قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، پڑھ کر آپ نے اس پانی پر دم کر لینا ہے اور اپنی انگلی باہر نکال لینی ہے۔ اب آپ نے اس پانی کو کیا کرنا ہے، گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیجئے۔ آپ نے جب آپ نے چھڑکنا ہے تو اپنے ہاتھ کی ساری انگلیاں اس پانی میں ڈال کر تو ہلکا سا آپ نے چھڑکنا ہے، زیادہ پانی نہیں بہانا ہے کیونکہ اس پر وظیفہ ہے زمین پر پانی نہ گرے، دیواروں پر پانی چھڑکیے، اور اس کے بعد جو کوئی کن ذہن ہے بیمار ہے اس کو آپ نے 2 گھونٹ پانی کے پلانے ہیں، اور اسی پانی کو کسی بوتل میں ڈال کے رکھ لیں اور 3 دن لگاتار اس پانی کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ عز و جل تمام بیماریاں دور ہوں گی۔ اگر گھر میں برکتیں نہیں ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے تو اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اسی گھر میں اتنا رزق آئے گا، زمین سے پھوٹے گا، آسمان سے گرے گا، اللہ پاک آپ کو مال و مال کر دے گا۔ بہت ہی خاص عمل ہے، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس عمل کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ جتنا زیادہ اس عمل کو شیئر کریں گے آپ کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ لوگوں نے اگر دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے جلدی سے کمنٹ باکس میں آئیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ویڈیو کو دیکھتے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ اس دن کا روزہ بھی رکھیں، اور جو آپ نے پھر قرآن پاک پڑھا ہے اس کو آپ ایصال ثواب کر دیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔